السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال ما رأيت احدا كان ارحم بالعيال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ احمد۔ محترم حضرات، کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو سنتیں جو گھروں سے متعلق، جن کو آپ گھروں میں انجام دیتے تھے، تو 6 سنتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ گھریلو سنتوں میں ایک سنت بچوں سے متعلق ہے، گھر کے بچوں سے متعلق کہ سب سے پہلے بچوں کی دینی تربیت پر توجہ دی جائے، ان کو وقتاً فوقتاً دینی رہنمائی کی جائے، اخلاق آداب کی باتیں سکھائی جائیں۔ یہ بھی گھریلو سنتوں میں سے ہے۔ عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں دسترخوان پر گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت میں بچہ تھا اور مجھے کھانے کے آداب نہیں معلوم تھے۔ دسترخوان پر بیٹھتا تو پورا ہاتھ ادھر ادھر گھماتا رہتا تھا، کبھی یہاں سے کوئی چیز اٹھایا، کبھی وہاں سے کوئی چیز لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر مجھے نصیحت کی ایک مرتبہ، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچے تم بسم اللہ کر کے کھانا کھاؤ، اللہ کا نام لے کر، اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اور قریب کی چیز دسترخوان سے اٹھاؤ۔ تمہارے سامنے جو ہے قریب میں وہ لو، پورے دسترخوان پہ ادھر ادھر ہاتھ مت گھماؤ، یہ ادب کے خلاف ہے۔ عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں یہ جو میری تربیت کی تھی، فما زالت تلک طعمتی بعدو، اس کے بعد سے زندگی بھر میرے کھانے کا یہی طریقہ رہا۔ میں اسی ادب کے ساتھ ان اصولوں پر عمل کرتے ہوئے میں زندگی بھر ہمیشہ کھاتا رہا۔ تو بچپن میں کی جانے والی تربیت کا فائدہ زندگی بھر ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بچوں سے لاڈ پیار کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، آپ کا مقام، آپ کی عظمت ایک طرف آپ نظر میں رکھیں، دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بچوں کے حق میں مہربان کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے حق میں اس قدر مشفق اور مہربان تھے، گود میں بچوں کو بٹھا لیتے تھے، ان سے لاڈ اور پیار کرتے تھے، اور بچے بھی آپ سے اتنا قریب رہتے تھے کہ آپ نماز کے لیے آتے تو نماز میں بھی آپ کے ساتھ آ جاتے۔ کبھی کوئی سجدے میں آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جا رہا ہے، کوئی آپ کے اوپر چڑھ جا رہا ہے، کبھی خطبے کے دوران حسن حسین بھاگتے ہوئے آ جا رہے ہیں گرتے ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ روک کر کے ان کو جا کر کے سنبھالنا پڑ رہا ہے۔ جنگ سے، سفر سے کبھی واپس آتے تو پہلے گھر کے بچوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، تو بچوں سے آپ سب سے ملتے تھے، پیار سے آپ ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے، ان کو دعائیں دیتے تھے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو کی تشجیع کرتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، اور ان کو ان کی قیمت بتاتے تھے۔ بچے بھی، اگرچہ تم بچے ہیں لیکن تمہاری بھی ایک قیمت ہے، تمہارا بھی ایک مقام ہے۔ ایک مرتبہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مشروب لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیے، پھر بچا ہوا مشروب اب مجلس میں کسی کو دینا ہے، تو حدیث میں ہے کہ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ، آپ کے سیدھے طرف ایک بچہ تھا اور بائیں طرف بڑے بزرگ، بڑی عمر کے بڑے بڑے صحابہ تھے، ابو بکر، عمر جیسے بڑے بڑے صحابہ۔ تو اب اصول یہ ہے کہ جو آدمی تقسیم کرنے والا ہے وہ اپنے سے سیدھے طرف سے تقسیم کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے طرف بچہ ہے، بائیں طرف بزرگ لوگ، بڑے لوگ ہیں،
تو اس لیے اصول کے حساب سے وہ بچا ہوا مشروب کا حقدار وہ بچہ ہی ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے آپ کا کمال اخلاق، اگر آپ چاہتے تو کسی کو بھی بلا کر کے دے دیتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا اتأذن لی ان اوتی ہؤلائی، اے بچے کیا تم مجھے اجازت دو گے کہ میں یہ بچا ہوا مشروب ان بزرگ بڑے صحابہ کو دے دوں؟ آپ اس بچے سے اجازت مانگ رہے ہیں اس لیے کہ تمہارا حق ہے، الایمن فالایمن، جو پہلے سیدھے طرف ہو اس کو دیا جائے. تو بچہ بھی دیکھیے کیسا تربیت یافتہ تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تربیت پایا ہوا تھا. اس بچے نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی طرف سے آج جو مجھے سعادت حاصل ہونے جا رہی ہے کہ آپ کا بچا ہوا مشروب مجھے پینے کا جو موقع ملنے جا رہا ہے، میں اس پر کسی دوسرے کو ترجیح نہیں دیتا. یہ جو موقع مجھے مل رہا ہے مجھے دے دیجیے، اب میں ہی یہ سعادت حاصل کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ فَتَلَّهُ فِي يَدِهِ، آپ کو بچا ہوا مشروب اس کے ہاتھ میں دے دیے. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا کتنا خیال کرتے تھے. تو گھریلو سنتوں میں ہمیں گھر کے بچوں کی تربیت پر جہاں توجہ دینا ہے، وقتاً فوقتاً ہمیں ان کی مختلف رہنمائیاں کرنا ہے، ان سے لاڈ پیار بھی کرنا ہے، لیکن لاڈ پیار میں آدمی تربیت سے غافل نہ ہو، اور بچوں کو بچہ سمجھ کر کے ان کی غلطیوں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا ہے. اس جانب بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کما حق و عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.